السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے جی۔ تو عشق رخ ناول بائی عائشہ نور، ہم خود، قسط نمبر 11۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کاظم شاہ ماہ رخ کے پاس باغ کی طرف گیا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ کاظم شاہ نے سوچا ماہ رخ کہیں ڈر نہ جائے، اسی لیے اس کے پیچھے گیا۔ ماہ رخ باغ کے دروازے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ساتھ میں اپنا انڈا پراٹھا کھا رہی تھی۔ میں اسکول نہیں جاؤں گی، سب ہنسیں گے مجھ پر، میری شادی ہو گئی ہے، اب میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ کاظم شاہ ماہ رخ کے پاس دروازے میں ہی بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں اسکول جانا؟ ایسے تو لوگ باتیں کریں گے، گاؤں کی سردارنی کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ماہ رخ نے چہرہ اٹھا کر کاظم شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت آنسوؤں سے تر تھا۔ کاظم شاہ کے دل کو کچھ ہوا۔ رخ، کاظم شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ماہ رخ تمہارے شرم کے چہرہ جھکا گئی۔ چھوڑیں، نیچے اتاریں، کوئی دیکھ لے گا ہمیں۔ تو دیکھنے دو، میں نے تو اپنے سردارنی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، لوگوں کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ اسکول کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اگر کہو تو میں اسکول بدل دوں گا، جس اسکول تم جانا چاہتی ہو اسی اسکول تمہیں داخل کروا دوں گا، لیکن پڑھنا تو پڑے گا تمہیں۔ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، ماہ رخ نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، مگر ہم گھر آ کر سبق پڑھتے تھے بابا سائیں کے پاس۔ تو آپ بھی ایسے کرنا، جب آپ کو سبق یاد نہ ہو تو آپ نے فاطمہ یا نمل کے پاس بیٹھ کر سبق یاد کر لینا ہے۔ وہاج بھی تو ہے، آپ اس کے پاس بھی سبق یاد کر سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ میرے پاس بھی پڑھ سکتی ہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے؟ کاظم شاہ نے ماہ رخ کی بات سنتے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پیسے کیوں چاہیے تمہیں؟ وہ جب میں آپ کے پاس پڑھوں گی تو آپ کو پیسے بھی دوں گی، اسکول میں بھی پیسے دیتی ہوں۔ کاظم شاہ کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ تو آپ ایسا کرنا، بابا سائیں سے پیسے لے کر مجھے دے دینا، اب تو وہ بھی آپ کے بابا سائیں ہیں، آپ ان سے جو بھی مانگیں گی وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ سچ میں؟ ماہ رخ نے کاظم شاہ کی طرف دیکھتے کہا۔ جی بالکل، تم بابا سائیں سے، وہاج، زمان لالا سے کچھ بھی مانگو گی وہ تمہیں لا کر دے دیں گے۔ اس نے کاظم شاہ کی بات پر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ میں اماں سائیں کے پاس جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے، ماہ رخ نے کاظم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ عام روٹین میں ماہ رخ اس وقت سو جایا کرتی تھی، مگر آج اس کا حویلی کے اندر پہلا دن تھا تو اس وقت اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اماں سائیں کی تو اب شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے کمرے میں رہیں گی۔ جیسے ہی کاظم شاہ نے کہا، نور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ تو پھر ہم کس کے پاس سوئیں گے؟ رخ نے ہچکیوں میں کاظم شاہ سے کہا۔
تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے؟ کاظم شاہ نے رخ سے پوچھا۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، رخ نے صاف ستھرا جواب کاظم شاہ کو دیا۔ کاظم شاہ تو منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آج جو جرگے میں ہوا تھا وہ کیا تھا؟ کاظم شاہ نے چہرہ اپنی طرف کرتے پوچھا۔ وہ تو بس ہماری مسجد کے قاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ قبول ہے، تو وہاج نے مجھے کہا تھا کہ ہاں بولو، تو میں نے ہاں بول دیا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر تم نے ہاں بول دیا تو سمجھو ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ مجھے ایسے شادی نہیں کرنی، میں دلہن بھی نہیں بنی، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، چوڑیاں بھی نہیں پہنی میں نے، باہر گلی میں اتنی زیادہ دیگیں بھی نہیں پکی، اور گھر میں کسی نے بتیاں بھی نہیں لگائی۔ جو کچھ رخ کے محلے میں ہوتا تھا اس نے سب کچھ کاظم شاہ سے کہا کہ کس طرح شادی ہوتی ہے۔ اس کی شادی میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تو لہٰذا یہ شادی ہی نہیں ہوئی۔ سب کچھ ہوگا، جیسے روح کہے گی ویسے ہی ہوگا۔ دیگیں بھی بنیں گی، بتیاں بھی لگیں گی، چوڑیاں بھی آپ کو پہنائی جائیں گی، اور آپ جتنے کپڑے کہیں گی آپ کو کپڑے بھی لا کر دیے جائیں گے، مگر ابھی نہیں۔ کاظم شاہ نے ساتھ ہی بات ختم کر دی۔ تو پھر کب ملیں گے؟ جب تم اپنی 10 جماعتیں پاس کر لو گی۔ کاظم شاہ نے بھی اسے اسی کی زبان میں سمجھایا۔ روح کی آنکھوں سے پھر موٹے موٹے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ہم نے ایک بار کہا نا ہمیں اسکول نہیں جانا تو نہیں جانا، روح کہتے ساتھ کاظم شاہ کی گود سے اترنے لگی، تو کاظم شاہ نے اسے گود سے اترنے نہ دیا، ایسے ہی اٹھائے روح کے حویلی کے اندر داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہمیں اپنی اماں سائیں کے پاس سونا ہے، ہمیں جانے دیں، روح نے روتے ہوئے کاظم شاہ سے کہا، مگر کاظم شاہ اسے گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا، اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو بند کیا اور روح کو لا کر بیڈ پر لٹا دیا، اور خود کرسی گھسیٹتے اس کے پاس بیڈ کے قریب بیٹھ گیا، اور روح کے بالوں کو سہلانے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں پڑھنا چاہتی تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بابا سائیں مجھ سے سردار کی گدی چھین لیں گے اور وہاج کو یا پھر زمان کو دے دیں گے، کیونکہ نمل بھی اسکول جاتی تھی اور وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، اور جو تمہارے زمان لالا کی بیوی ہے وہ بھی کچھ دنوں میں حویلی آ جائے گی، وہ باہر سے پڑھ کر آئی ہے، تو بابا سائیں سرداری کی گدی زمان شاہ کو دے دیں گے۔ کاظم شاہ نے مسکین سی شکل بنا کر رخ سے کہا۔ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی انسان کاظم شاہ کو اتنے پیار سے بات کرتے دیکھ لیتا تو غش کھا کر زمین پر ہی گر جاتا۔ پورا گاؤں جانتا تھا کاظم شاہ غصے کا کتنا تیز ہے، مگر اس وقت کاظم شاہ کا غصہ کہیں دور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنی چھوٹی سی بیوی کو اسکول جانے کے لیے منانا تھا ہر حال میں، اسی لیے کاظم شاہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہا۔ روح کافی دیر کاظم شاہ کو دیکھتی رہی۔ کاظم شاہ کی شکل سچ میں اس وقت کافی مسکین لگ رہی تھی۔ کاظم شاہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ روح کاظم شاہ کو دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اب یہ صبح دیکھنا تھا کہ وہ سردار سائیں کی سرداری بچاتی ہے یا ڈباتی ہے۔
کاظم شاہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا، لائٹ ڈیم کی، اپنے کپڑے الماری سے لیے اور واش روم گھس گیا۔ کاظم شاہ نے سوچ لیا تھا کہ رخ کو وہاج اسکول چھوڑ کر آئے گا اور یہی اسکول سے لینے بھی جائے گا، کیونکہ اس وقت ان لوگوں نے ساتھ والے گاؤں کے خان صاحب کے بیٹے کی اچھی خاصی دھلائی کی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی وقت اپنا غصہ کسی پر بھی اتار سکتے تھے۔ کاظم شاہ کو امید تو نہیں تھی کہ خان صاحب کے بیٹے اس طرح کی اب کوئی بھی حرکت کرنے کے لائق بچیں گے، مگر پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ مومن شاہ اور وہاج حویلی میں داخل ہوئے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ نانا کرتے بھی مومن شاہ کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ وہاج مومن شاہ سے اللہ حافظ کہتے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جبکہ مومن شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، اندھیرے نے ان کا استقبال کیا۔ مومن شاہ نے ہاتھ سے لائٹ بورڈ ٹٹولتے ہوئے چھوٹی لائٹ آن کی تو ان کی نظر سیدھی بیڈ پر پڑی۔ انہیں جس چیز کا انتظار تھا، ان کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ نور بیڈ پر کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ مومن شاہ مسکراتے ہوئے بیڈ کے قریب گئے۔ نور اس وقت نیند میں اچھی خاصی ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر اس نے سائیڈ پر تکیے کے پاس رکھا ہوا تھا اور اپنے اوپر بڑی سی چادر اچھی خاصی اوڑھ کر سائیڈوں سے اپنے نیچے گھسیڑی ہوئی تھی۔ خود سے اس نے اچھی خاصی احتیاط برتی ہوئی تھی۔ مومن شاہ نور کی احتیاط دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔ واش روم میں بھی مومن شاہ کو کافی ہنسی آئی۔ نور نے اچھی خاصی اپنی حفاظت کی ہوئی تھی۔ 10 منٹ بعد مومن شاہ شاور لے کے واش روم سے باہر نکلے، ٹاول سے اپنے بال خشک کیے اور ٹاول کو ایک سائیڈ پر صوفے پر رکھا اور نور کے پہلو میں آ کر لیٹ گئے۔ مومن شاہ کا چہرہ اس وقت نور کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ نور کی گرم سانسیں مومن شاہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ نوری، مومن شاہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس کے کان کے پیچھے کیے۔ نور، مومن شاہ کی آواز سنتے تھوڑی سی کسمس آتے ہوئے کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اس کا چہرہ مومن شاہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ مومن شاہ اب سیدھا ہو کر لیٹ گئے۔ پہلے وہ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نور نے اپنا چہرہ مومن شاہ کے چہرے کے قریب کیا تو مومن شاہ بھی سائیڈ پر ہو کر لیٹ گئے۔ نور، مومن شاہ نے نور کے کانوں کے پاس سرگوشی کی۔ نور نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، مومن شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگے۔ مومن شاہ نے اسے بازوں سے پکڑ کر واپس اپنے قریب لٹا لیا۔ سائیں، میرا دوپٹہ۔ نور نے اپنے بازو سے اپنے آگے گلے کو کور کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کا شوہر ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ مومن شاہ نے نور کا بازو پکڑ کر سائیڈ پر کیا۔ نور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ مومن شاہ نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے نور کے گال سے ہلائے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ نور نے چہرہ جھکائے مومن شاہ سے کہا۔ اسے لگا کہ مومن شاہ شاید اس کی بات کا غصہ کریں گے، کیونکہ اس نے مومن شاہ کا انتظار نہیں کیا تھا اور بغیر انتظار کیے سو گئی تھی۔ تو اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کو جب نیند آئے آپ سو سکتی ہیں۔ مومن شاہ نے نور کی بات کا جواب دیتے نور کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ نور کی پلکیں لرزی۔ مومن شاہ نے دیکھا کہ نور کے گردن پر مومن شاہ کے دانتوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ مومن شاہ جھکے اور وہاں اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نور ایک دم سے تھوڑی سی پیچھے ہوئی۔
اسے لگا شاید مومن شاہ پھر اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑیں گے۔ مومن شاہ 2 سے 3 بار اس کے سرخ جگہ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ درد ہو رہا ہے؟ مومن شاہ نے نور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، نور نے جواب دیا۔ کیا ایک بار پھر؟ مومن شاہ نے نور سے اجازت لی۔ نور نے شرم سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ چلے، اگر آپ کی مرضی نہیں تو کوئی بات نہیں، مومن شاہ نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے نور سے کہا۔ تو نور نے جھٹ سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور مومن شاہ کی طرف دیکھا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، نور نے لرزتی ہوئی زبان میں مومن شاہ سے کہا۔ اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو اقرار بھی تو نہیں کیا۔ شرم آتی ہے، نور نے لرزتی پلکوں سے مومن شاہ کی طرف دیکھتے کہا۔ نور، اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ سکتی ہیں، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں اب آپ کا شریک حیات ہوں، ہم دونوں نے اپنے دکھ سکھ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ مومن شاہ نے نور کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ کچھ دن میرے قریب نہیں آئے، نور نے کہتے ساتھ ہی اپنا چہرہ مومن شاہ کے سینے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ ارے اب بھی کیا ہے؟ مومن شاہ کو کچھ شک ہو گیا، مگر پھر بھی نور کو تنگ کرنا تو بنتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر ابھی نہیں، نور نے ایسے ہی چہرہ مومن شاہ کے سینے میں چھپائے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ ارے سردارنی جی، کچھ پتہ تو چلے، تب ہی تو ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ مومن شاہ کے سردارنی جی کہنے پر نور نے ایک دم سے چہرہ اٹھاتے مومن شاہ کی طرف دیکھا۔ نور کی آنکھوں میں نمی جھلملائی، نور کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ سردار سائیں، ہم اس قابل نہیں جس قابل آپ نے ہمیں بنا دیا۔ نور کے موٹے موٹے آنسو اب مومن شاہ کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ جیسے ہی مومن شاہ نور کو روتے ہوئے دیکھا تو مومن شاہ ایک دم سے گھبرا گئے اور نور کا چہرہ تھامتے ہوئے نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ نوری، میری جان، کیا ہوا؟ نور نے اپنا چہرہ مومن شاہ کی گردن میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مومن شاہ تو ایک دم سے گھبرا گئے۔ مومن شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اچانک ہو کیا گیا ہے؟ ارے نہیں آ رہا آپ کے قریب، کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ آپ میرے قریب آ رہے ہیں، نور نے روتے ہوئے جواب دیا۔ مومن شاہ کو ہنسی آئی، مگر وہ کنٹرول کر گئے۔ اچھا تو پھر بتائیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مومن شاہ نے اب پیار سے نور کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نور کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ نور نے سختی سے اپنا چہرہ مومن شاہ کی گردن میں گھسایا ہوا تھا۔ سردار سائیں، یار سب سے پہلے تو یہ سردار سائیں کہنا چھوڑیں۔ اس وقت ہم دونوں اپنے کمرے میں ہیں، آپ مجھے میرے کمرے میں نام سے بھی بلا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ سب کے سامنے بھی مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہیں۔ اس چیز کے لیے میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ مجھے سب کی طرح سردار سائیں بلائیں، آگے آپ کی مرضی ہے، مگر خدا را مجھے کمرے میں سردار سائیں مت بلایا کرے۔ تو کیا بلاؤں؟ نور نے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہوئے مومن شاہ سے پوچھا۔ جو میرا نام ہے، مومن، اب وہی بلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے وہ کیا کہتے ہیں آج کل کے بچے جو نام رکھتے ہیں، جانو مانو کچھ اس طرح کے، آپ وہ بھی کہہ سکتی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔
مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو نور نے اپنے ہاتھ کا مکہ مومن شاہ کے کندھے پر نرمی سے جڑ دیا۔ مومن شاہ کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ آپ نے ہمیں سردار نے کہا، اس وجہ سے ہمیں رونا آ گیا۔ یار آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مومن شاہ نے حیرت سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ خوشی کے آنسو ہیں نا؟ نور نے منہ پھیلاتے ہوئے کہا، یار یہ کیسے خوشی کے آنسو ہیں؟ آپ نے تو میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے، میں پریشان ہو گیا، نہ جانے میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں۔ اور ویسے بھی بے فکر رہیں، یہ خوشی تھوڑی ہی دیر آپ کے پاس رہے گی، عنقریب یہ سرداری کاظم شاہ کو سونپنے والا ہوں۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھا، مجھے تو اس میں بھی زیادہ خوشی لگے گی کہ میری ماہ رخ اتنے گاؤں کی سردارنی بنے گی۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو بتائیں میں آپ کے قریب کیوں نہیں آ سکتا؟ مومن شاہ نے پھر سے بات وہیں سے شروع کی۔ نور نے مومن شاہ کو گھور کر دیکھا، آپ زیادہ کاکے نہ بنے، آپ کو سب پتہ ہے۔ نور نے کہتے ساتھ ہی مومن شاہ کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مومن شاہ کا قہقہ ایک بار پھر کمرے میں گونجا۔ مومن شاہ اپنے دونوں بازو نور کے گرد باندھے اور نور کو اپنے حصار میں لیے آنکھیں موند لی۔ ہم تو بڑے بدقسمت ہیں، شادی بھی ہوئی، بیوی بھی ملی، مگر فل پیک۔ مومن شاہ کے کہنے پر نور نے اپنے ہاتھ سے مومن شاہ کے سر کے بال نرمی سے کھینچے۔ سردار سائیں کچھ شرم کر لے، چار جوان بچے ہیں آپ کے۔ نور نے مومن شاہ کے کان میں سرگوشی کی، 4 بچے نہیں، آپ آخری پیس بھول رہی ہیں، ماہ رخ کاظم شاہ۔ پھر بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی، 5 بچوں کے ابا بن گئے ہیں، آج اپنے بیٹوں کی شادی کروائیں تو آپ دادا سائی بن جائیں گے۔ نور بیگم ہماری عمر پر مت جائیں، ابھی آپ نے ہماری جوانی دیکھی کب ہے؟ جوانی دیکھنے سے پہلے ہی آپ نے ہمیں روک دیا۔ اگر آج آپ ہمیں نہ روکتی تو آپ کی سسکیاں اس کمرے کی در و دیوار میں دب کر رہ جاتی، صبح آپ کے جسم درد سے چور ہوتا، پھر ہم آپ سے پوچھتے کہ بتائیں ہم بوڑھے ہیں کہ جوان؟ بس کرے نا۔ مومن شاہ کی باتوں پر نور کو شرم آ رہی تھی۔ نور نے مومن شاہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے مومن شاہ کو چپ کروانا چاہا۔ اچھا قریب نہیں آ سکتا، چھوٹی موٹی گستاخی تو کر ہی سکتا ہوں۔ یار اب مجھے روک کے مت، نہیں تو میری حالت بری ہو جائے گی۔ مومن شاہ نے اپنے حساس حصے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو نور کا چہرہ شرم سے انگار ہو گیا۔ آپ سچ میں بہت ہی کوئی اعلیٰ درجے کے بے شرم انسان ہیں، قسم سے اگر باہر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا یہ سامنے معصوم دکھنے والا سردار ایسا ہے تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ بھاڑ میں گئی ہماری شرم و حیا، جائیں برے گاؤں میں اعلان کروائیں، مگر ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ مومن شاہ نور کو بیڈ پر لٹا دے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے واپس اس جگہ پر نرمی سے اپنے دانت پھر سے گاڑے۔ سائیں ہمیں سونے دیں، ایک تو آپ نے ہمیں نیند سے اٹھا دیا، اوپر سے اب آپ کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی، بس کچھ دن کی بات ہے، ہمیں سکون سے سونے دیں۔ نور نے مومن شاہ کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا۔ مومن شاہ نے اپنے ناک کی ٹپ نور کی گردن پہ ٹریس کرتے ہوئے کہا، چپ چاپ سو جائے، مجھے میرا کام کرنے دیں، مجھے میرے کام میں مداخلت بالکل پسند نہیں۔ مداخلت تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بہت بڑا کوئی کاروبار کر رہے ہیں جس میں آپ کو ہم روک رہے ہیں۔ نور نے اپنی ناک سکڑتے ہوئے کہا، یہ کاروبار ہی تو ہے، 9 مہینے بعد اس کاروبار کا منافع بھی تو ملے گا۔ مومن شاہ کے کہنے پہ نور نے فوراً سے مومن شاہ کی گردن کو پیچھے کیا اور مومن شاہ سے دور ہوئی۔ خبردار سردار سائیں، اگر ایسے ویسی کوئی حرکت کی، ہم پہلے ہی آپ کے بیٹوں کے سامنے شرم سے چہرہ نہیں اٹھا پا رہے، اگر اس طرح کی کوئی بھی آپ نے چھچوری حرکت کی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم یہ حویلی چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں گے۔ آپ کیوں ہمارا تماشا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟
نور نے مومن شاہ کو کہتے ہوئے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ مومن شاہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ نوری میری بات سنیں، فاطمہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے گی، نمل و حاج کے ساتھ مصروف ہو جائے گی، اور رہی بات حرب، جب وہ آئے گی تو جہاں زمان شاہ کی پوسٹنگ ہوگی وہ اس کے ساتھ جائے گی، باقی رہ گی ہماری ماہ رخ، وہ بیچاری سرداری سے ہی تھک ہار جائے گی، اس لیے ہمیں تو ہر حال میں ایک چھوٹی سی نور چاہیے۔ سردار سائیں، میں نے کوئی چیز اٹھا کر آپ کے سر میں دے مارنی ہے، مجھے تنگ مت کرے، خبردار آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو۔ نور نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ مومن شاہ جلدی سے نور کے پاس گئے اور اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ارے بس بس بس، نہیں کرتا ایسے ویسی کوئی حرکت، بس کر جو یار، کتنا روتی ہو آپ، اولاد دینا تو اوپر والے کا کام ہے، ہم نے تو بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے۔ مومن شاہ نے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں نور کا چہرہ تھامتے ہوئے ایک آنکھ دباتے نور سے کہا، آپ کی محنت کی ایسی کی تیسی، خبردار اگر آپ میرے قریب آئے، بڈھے ہو گئے ہیں مگر جوانی ختم نہیں ہو رہی۔ نور نے مومن شاہ کو پیچھے جھٹکتے اپنے اوپر اچھی طرح چادر لپیٹتے آنکھیں بند کر لی۔ مومن شاہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ مومن شاہ نے چادر سمیت نور کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور آنکھیں موند لیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ میرا ناول پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ تھینک یو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔